آتے ہیں دوسری بات کی طرف، پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا۔ اس میں کیا منشا تھی؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس بات کو بھی ہم دین اسلام کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال، نقوش اور مقامات کو شاعر اسلام قرار دیا، لیکن اگر غور کریں تو اسلام میں جس انسان کو شاعر یعنی ریڈ لائن قرار دیا وہ صرف انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ اس لیے سورۃ حجرات کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی اللہ کی کھینچی ہوئی ریڈ لائن کو کراس مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو وہاں بات ختم ہو جاتی ہے اور اہل ایمان کو اس سے آگے بات کرنے کی یا اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے یعنی کسی انسان کو ریڈ لائن قرار دینا تو ایسے ہی تھا جیسے پی ٹی آئی ورکرز کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا کہ عمران خان کو ریڈ لائن سمجھے، گویا کہ عمران خان کو یہ پی ٹی آئی والوں کے ذہن میں عام انسان کے درجے سے اٹھا کر کسی اور مقام پر رکھنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ریڈ لائن کے حوالے سے کچھ ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں، ان کو ان کے الفاظ میں بیان کرنے کی اہل ایمان جسارت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم ان کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں بھرے مجمع میں ایک بچے سے یہ کہلوایا گیا عمران خان کے متعلق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد آپ کے والدین اس دنیا میں خوش نصیب والدین ہیں۔ دوسری ویڈیو میں ایک خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ شہید ہوئے، اسی طرح عمران خان کے لیے مرنے والے بھی صحابہ کی طرح شہید ہیں، اور ایسی بہت سی ویڈیو موجود ہیں، اور عمران خان کے اپنے ایسے بیانات موجود ہیں جو ان پر قاتلانہ حملے کا باعث بنے تھے۔